نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سوالوں سے متعلق بھائی لوگوں نے کئی دنوں سے سوال کیا تھا، کچھ مجموعہ سوالات ہیں۔ بھائی پوچھ رہے ہیں جمہوری طریقے سے مسلم ملک میں جو حاکم بن جائے تب بھی اس کی اطاعت ضروری ہے اور اس کے خلاف خروج یا بغاوت کا کیا حکم ہے؟ جمہوری طریقے سے اول تو جمہوری طریقے سے مسلمانوں کو حاکم بنانا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت میں کسی مصلحت خصوصی طور پر بڑے لوگ اگر مسلمان ہیں، دین و ایمان والے ہیں، تو ان کو دین کی مصلحت آگے رکھنی ہے کہ کون سا آدمی کس کو ہم صدر بنائیں، امیر بنائیں۔ صدر کا لفظ بھی یہ صحیح نہیں ہے، امیر المومنین یا ولی امر المسلمین، اس طرح کے عربی الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ یہ اصطلاحی شرعی اصطلاحی الفاظ ہیں، تو ہونا یہ چاہیے اللہ سے ڈریں کہ کس کو ہم بنائیں جو اللہ کے دین پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر چلائے۔ یہ اصل اسلامی حکومت کا مقصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت الہیہ، جس کو حکومت الہیہ کا نام دے کر کے بہت سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کے نام سے حکومت قائم کی تھی وہ اسی مقصد کے لیے، اور پھر حضرت ابو بکر عمر عثمان خلفاء تھے، وہ آپ کی خلافت اور آپ کی نیابت میں وہی سب کچھ کر رہے تھے جو اللہ کا کہ دین میں جس چیز کو طلب کیا گیا ہے اس کو لوگوں پر نافذ کرتے تھے، اور جس سے منع کیا گیا اس سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو جمہوری طریقے سے تو اسلامی طریقے سے اگر انتخاب ہو رہا ہے تو اس کا طریقہ جیسا کہ احکام سلطانیہ میں ابن ابی اعلیٰ اور اسی طرح ماوردی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بڑے لوگ علماء اور بڑے حکام جو ہیں وزراء اگر پہلے سے آ رہے ہیں، نہیں تو کم سے کم عقلاء القوم، بہت سے مسائل میں اس طرح کا ہے کہ قوم کے بڑے عقل مند لوگ کھڑے ہوں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ تو بڑے لوگ ہر قوم میں پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں، اور بڑا ہونا یہ شریعت کے اعتبار سے ہے کہ دین میں ان کی کیا حیثیت ہے، کھڑے ہو کر کے اگر کسی کو چن لیں تو پھر وہ سب کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے اتفاق کریں، آ کر کے ہاتھ پہ بیعت کریں یا نہ کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئی تھی، چند صحابہ نے بیعت کی، پھر اس کے بعد تمام لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ تو اگر ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیں، اور شرط یہ ہے کہ سب اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مقصد رکھتے ہوں، تو سب کی طرف سے وہ منتخب ہو گئے، وہ پورے عمر تک حاکم رہیں گے، خلیفہ رہیں گے، اور ان کو 5 سال یا 4 سال کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ ٹائم، وہ دشمنوں نے ہمیں کھیل بنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ان کے یہاں نظام کچھ ایسا ہے کہ وہ اس میں زیادہ اتنا فساد نہیں ہو پا رہا، لیکن ایشیا میں یا مسلمانوں میں جو انہوں نے اس کو رائج کیا، تو سیاست کے معنی جھوٹ، سیاست کے معنی دھوکہ بازی، سیاست کے معنی ہر وہ برائی جو کچھ ہو سکتی ہے اس کا نام سیاست رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی سیاست یہ ہے کہ تمام برائیوں کو ختم کیا جائے اور امانت داری سے ہر ایک کام کرے۔ اور اس میں وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی گھاس کھودنے والا ہے، ایک آدمی پڑھنے لکھنے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، عام آدمی ہے، لیکن اس کی رائے بھی لی جاتی ہے، اور اس کی ایک آواز علامہ شیخ ابن باز کی آواز کے برابر ہوگی، اور شیخ بڑے علماء کے برابر اس کی آواز ہوگی۔
اسی کو شاید اقبال نے کہا ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، اس میں وزن نہیں دیکھا جاتا ہے، سر گنتے ہیں کہ کتنے لوگ ادھر ہوئے، 10 ادھر ہوئے، 12 ادھر ہوئے، 12 والا کامیاب ہوا۔ تو یہ ہے، تو جمہوری طریقے سے ملک میں حاکم بنانا، یہ تمام مسلمان جتنے ہیں عالم ہوں اور یا عام لوگ ہوں جن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو بدل سکتے ہیں، اس کا بدلنا ضروری ہے، نہیں تو سب گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر وہ بن گیا تو اس کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں امن کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اگر وہ امن قائم کر رہا ہے اور دین اسلام پر چلا رہا ہے لوگوں کو، تو یقیناً اس کا تعاون کرنا ضروری ہے، نہ کہ اس کو گرانے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس کو گرانے کی کوشش کی جائے، اس کی اگر غلطی ہو تو اصلاح کی جائے، اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے، اچھے لوگ اکٹھا ہو کر کے اس سے باتیں کریں گے اور پھر تنفیذ کا طلب کریں گے، تو انشاءاللہ اگر خیر ہے اس کے اندر تو قبول کرے گا۔ تو یہی کچھ ہونا چاہیے۔ بہرحال جیسا کہ پاکستان کے اندر خود آپ نے کہا ہے کہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، پاکستان کے اندر خود بہت، اس زمانے میں ہم چھوٹے تھے لیکن بہرحال شعور تو رکھتے تھے کہ ایوب خان کے خلاف خاص طور پہ ہماری جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں، جو حکومت الہیہ کے بہرحال ٹھیکیدار ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے استعفیٰ دے، پھر اس کے بعد انتخاب وغیرہ کی بات کریں۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، اور ادھر ہمارے اہل حدیث علماء کہتے تھے نہیں، اس کو گرانے کے بجائے یا اس سے استعفیٰ طلب کرنے کے بجائے اس سے اصلاح طلب کی جائے۔ لیکن مولانا مودودی اللہ تعالیٰ سب کو بخشے، انہوں نے اس پر اصرار کیا، تاریخ کا ایک حصہ ہے، ہمارے خیال سے اس میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں غلط ہے، اصلاح کی کوشش کریں، اور ہو سکتا ہے وہی آئندہ سب متفق اس پر ہو جائیں کہ شرعی طور پر ہمیشہ کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے اور صحیح سلامت ہے دین ایمان کے ذریعے سے، تو پھر وہی موت تک اپنا خلیفہ رہے، نہ کہ 5 سال یا 10 سال کے لیے، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ اور دیکھیے اسی وجہ سے امن کے قیام اور لوگوں کے خون اور ان کی عزت اور مال کی حفاظت کی خاطر اسلام میں ایک طریقہ یہ بھی حاکم کے متعین ہونے کا ہے کہ اگر کوئی طاقتور آدمی اپنا جتھا بنا کر کے اور حاکم وقت پر حملہ کر رہا ہے خدا نخواستہ، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پہلے حاکم کو گرا کر کے اور وہ خود بیٹھ جا رہا ہے حکومت کے لیے، لیکن اللہ کے دین پر کی طرف لوگوں کو چلا رہا ہے، تو پھر لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ اس کے خلاف بھی اس کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت کچھ فتنہ فساد، خون خرابہ ہوگا اور عزت ریزی ہوگی، سب کچھ۔ علامہ ابن تیمیہ 8ویں صدی میں 728 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جس کسی قوم نے اپنے خلیفہ یا اپنے حاکم کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا نتیجہ جس چیز کی اصلاح کرنی چاہتے تھے اس کی اصلاح نہیں، بلکہ اور اس کے پیچھے بہت سے مفاسد پیدا ہوئے۔ پھر سوال کر رہے ہیں کیا یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ مسلمان حکام کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کریں، کیونکہ ہم نے پاکستان کے اہل حدیث علماء کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اگر حاکم وقت غلط کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی، دشمنوں نے لوگوں کو ابھار کر کے، اور دشمن اسلام ہمیشہ ایسے دشمنوں سے مبتلا رہا ہے جو اسلام کو سرے ہی سے، جڑ ہی سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون۔ نہ چاہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، کیا، لیکن وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کے خلاف کچھ باتیں ادھر ادھر کی پھیلائی جانے لگی، جس میں یہ بات یہ تھی کہ وہ اپنے اقربا کو بیت المال سے بہت کچھ اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ بات پھیلائی گئی فساد کے پھیلانے کے لیے، عبداللہ ابن سبا اور ان کے ساتھ
صحابہ کرام کی کچھ اولاد جو پورے طور پر ان کی تربیت نہیں ہو پائی تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، تو صحابہ کرام کے ہاتھوں تو وہ بھی اس میں داخل ہوئے، اور پھر حضرت عثمان علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے بات کرو، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو حضرت کسی نے کہا کہ کون بات کرے، تو لوگوں کی نظر انتخاب پڑی حضرت اسامہ، جو پیارے رسول کے سامنے بھی سفارش کے لیے، جب کسی مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ تھا، تو اس کی سفارش کے لیے لوگوں نے انہی کو چنا تھا۔ تو بہرحال ان سے کہا گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کریں گے۔ دوسرے دن بات نہیں کر سکے، کسی نے کہا بات کیا، کہا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم سرے بازار کھلے طور پر ممبر پر کھڑے ہو کر کے ان کے خلاف بات کریں؟ نہیں، لا اکلمہ الا فی السر، چپکے سے تنہائی میں ان سے بات کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر حاکم وقت یا حکام وزراء وغیرہ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو قوم پورے طور پر نہیں بگڑے گی، اس میں کچھ ایسے نیک لوگ بھی رہیں گے انشاءاللہ جو نیک خواہشیں رکھتے ہیں، وہ لوگ اکٹھا ہوں اور ان سے مل کر کے اور پھر اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اگر اصلاح نہیں کر رہا ہے، کفر کی حد تک اس کا فساد نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی غلط ہے۔ چلتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ خود کر دے، یا یہ کہ اگر کفر کی حد تک ان کی حرکت آ رہی ہے، ان کے اعمال، تو پھر وہاں اختیار ہوگا کہ لوگ تلوار لے کر کے کھڑے ہو جائیں اگر طاقت ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو جائز نہیں ہے کہ اپنے کو فنا کریں، اپنے مال اموال اور اولاد اور عزت کو ڈبائیں۔ تو یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ اب اگر مظاہرہ جو کیا جاتا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف، اور یہ طلب کیا جاتا ہے کہ بس اب ہو چکا، اب تم اپنا استعفیٰ دو یا اترو، یہ اور وہ، جس طرح مصر میں ہوا تھا، مصر میں ابھی جو ہوا تھا گزشتہ صدر کے خلاف، تو اس میں عورتیں کیا نام پریڈ لے کر کے اور جھنڈے لے کر کے نکلتے تھے، کپا کپا، یعنی اتنے دن سے تم صدر ہو، کافی ہے، اب اتر جاؤ۔ تو یہ چیزیں پورے طور پر شرعی طور پر غلط تھا، چاہے وہ پاکستان کے علماء کر رہے ہوں یا پاکستان کے ادبا کر رہے ہوں، کوئی بھی کر رہا ہو غلط ہے، یا کہیں بھی ملک کے کسی بھی ملک کے لوگ کرتے ہوں، یہ چیز مظاہرہ غلط ہے۔ البتہ ایسے میں اگر جمہوری حکومت ہے اور اس میں اپنی آواز پہنچانے کے لیے کچھ لوگ نکل کر کے میدان ہی میں آئیں، اور صرف اس معنی میں کہ ہماری آواز ایوان حکومت میں پہنچنی چاہیے، بغیر توڑ پھوڑ کے یا بغیر کسی ایسی حرکت کے جس سے قوم کا نقصان ہو، تو اس قسم کی آواز کرنے کے لیے باہر کچھ نکل کر کے پورے طور پر ریلی نکالنا صحیح نہیں ہے۔ مرد عورت کا اختلاط اور سب چیزیں جو کچھ ہوتی نہیں، چند لوگ باہر آ کر کے اور اپنی آواز کو میدان میں تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے بھی پہنچانے کی کوشش کریں، شانتی اور امن کے ساتھ، نہ کہ توڑ پھوڑ، آگ لگا کر کے، یہ سب کر کے۔ جو مسلمان غیر مسلم ملک میں رہتا ہے، کیا وہاں کے مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر مسلم کے تہوار کے موقع پر ان کو مبارکبادی دے؟ نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں، اقتداء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، اس میں صاحب اس پر بڑی اچھی بات کی ہے، اور یہ کہ جائز نہیں کہ ہم ان کو مبارکبادی دیں یا ان کے کھانے پینے میں شریک ہوں۔ لیکن کچھ علماء فتویٰ دیتے ہیں مصلحت کے طور پر کہ یہ وہ اس وقت تھا جب مسلمان طاقتور تھے، مسلمان اگر طاقتور ہیں تو اس قسم کے مواقف میں نہ اتریں، ایسی جگہ پہ نہ جائیں کہ کفار کو مبارکبادی دیں۔ لیکن اگر وہ ہمیں ہماری عید کے موقع پر ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں تو ہم ان کو مبارک، یہ کہ جیسے ایک مسلمان ہے عید میلاد النبی مناتا ہے، تو ہم عید میلاد النبی کی مبارکبادی نہ دیں، لیکن ان سے ہنس مخت ہو کر کے، مل کر کے اور حالات احوال پوچھیں
لیکن اس کا نام نہ لیں کہ یہ مبارک ہو، یہ دن مبارک ہو اور کچھ ہو، بالکل نہیں۔ لیکن ایسے موقع پر مل کر کے تالیف قلب کے لیے اگر اس کا فائدہ ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر اس کا فائدہ ہونے کا امکان ہے یا فائدہ پہنچانے کا امکان ہے تو ایسے موقع پر ان سے مل لیں، یا اگر وہ مٹھائی وغیرہ دے رہے ہیں، حرام نہیں ہے، کسی نام سے چڑھایا نہیں گیا ہے، نہ حضرت مسیح عیسیٰ مسیح یا اور کسی کے نام سے، تو اس کو کھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح ہم ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود یہودیوں کو دیا جاتا تھا ہدیہ کے معنی تحفہ گوشت وغیرہ کا۔ صحیح روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے بکرا ذبح کیا اور غلام سے کہا کہ اس کو صاف کر کے سب سے پہلے ہمارے یہودی پڑوسی کو دے دو۔ تو یہ اس قسم کے تعلقات رکھنا عام حالات میں، اور عید وغیرہ اپنے عید کے موقع پر بھی اگر ہم ان کو دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ان کے عید کے موقع پر یہ دیکھ لیں کہ کوئی چیز غیر یعنی شرعی تو نہیں ہے یا کسی غلط طریقے کا چڑھاوا تو نہیں ہے، تو اس کو ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا ظہور ہو چکا، تفصیل سے بتائیں۔ پہلی بات، ان کا ظہور ہو چکا، اس کے بارے میں تو قطعی باتیں کہی جائے گی کہ نہیں، ظہور نہیں ہوا۔ ہاں، بعض لوگوں نے تاتاریوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہی یاجوج ماجوج ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کے پیچھے، ان کے آگے کچھ قیامت کی نشانیاں جو صحیح حدیث میں ہیں وہ نہیں ہوئی، اور ابھی تک ہونے کا امکان ہے آگے انشاءاللہ، لیکن اس وقت ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ یاجوج ماجوج کی تفصیل آپ خود یعنی مختصر طور پر ذوالقرنین کے قصے کے ساتھ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُوالْقَرْنَيْنِ کے بارے پوچھتے ہیں، تو گئے اور وہ جہاں سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، پھر اس کے بعد سورج جہاں نکلتا ہے، اس کے بعد فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا۔ جب وہاں پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان تو لوگوں نے شکایت کی، ظاہر بات ہے ان کے ایذا رسانی سے وہ زچ رہے ہوں گے اور ایذا رسانی سے وہ پریشان رہے ہوں گے، تبھی کہا ان یاجوج و ماجوج یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلانے والے قوم ہے۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہم تمہارے لیے خرچ مہیا کر دیتے ہیں، یعنی جو خرچ لگے گا اس کو ہم مہیا کر دیتے ہیں، تم اپنے ذریعے سے ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار اٹھا دو۔ سد سکندری اسی وجہ سے مشہور ہے۔ قال نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير۔ خرچ کا مسئلہ یا پیسوں کا مسئلہ وہ آسان ہے، اللہ نے بہت کچھ ہمیں دے رکھا ہے۔ ما مكنني فيه ربي خير فاعینونی بقوة اجعل بین، ہمارے ساتھ آ کر کے اپنی طاقت سے اپنی محنت سے بھی کچھ مدد کرو، اٹھاؤ پٹھاؤ رکھو جو کچھ ہے، اور پھر یہ کام کیا جائے۔ فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین، لوہے کی پٹریاں یا لوہے کے تخت لا کر کے رکھے جاتے تھے نیچے اوپر، اور پھر ولڈنگ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس زمانے میں ولڈنگ کی کا طریقہ تھا۔ ما مكنني فيه ربي خير فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان جب اونچی دیوار بن گئی، پیچھے وہ لوگ ہیں، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اس پر ہم ڈالیں رانگا اور کچھ، اس کے بعد جوڑ کر کے ایسا مضبوط کر دیا کہ پھر اس کو وہ اکھاڑ نہیں سکتے۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا۔ پھر وہ اس کو سوراخ کرنے کی طاقت نہیں رکھے، وہ اب تک اس کے پیچھے ہیں، قطعاً ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں پوری دنیا ایک کمرے کی طرح ظاہر ہو چکی ہے اور وہ
ان کا وجود کہیں نظر آتا ہے تو ہم جھٹلائیں گے، کیونکہ قرآن ہمیں ان کی خبر دیتا ہے، ان کا وجود ہے، ان کے سد سکندری کا وجود ہے، اور اس پہاڑ کے پیچھے جہاں وہ چھپے وہاں تک لوگ ابھی نہیں پہنچے ہیں، یا پہنچے ہوں لیکن اللہ نے ان کو دکھایا نہ ہو۔ بہرحال تو لیکن یہاں ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہم سامنے رکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعداد ان کی بہت زیادہ، قیامت کے دن حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اخرج باعث النار، جہنم کی فوج کو نکالو۔ تو حضرت آدم پوچھے کیسے نکالیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہر 1000 میں سے جہنم کے لیے 999 آدمیوں کو نکالو۔ ہونا یشیب الطفل، کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ بات آئے گی تو خوف میں لوگ بچے بوڑھے، ان کا بال پک جائے گا، بوڑھے ہونے لگیں گے۔ تو لیکن ایک خوشخبری کی بات یہ بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جہنم میں کے لیے نکالے جائیں گے تو منکم واحد ومن یاجوج و ماجوج 1000، مسلمان ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اور یاجوج ماجوج اور دوسری قوموں میں سے 1000 نکالے جائیں گے۔ بہرحال تو ذوالقرنین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، جب کھل جائے گا یہ راستہ اور یہ سد سکندری میں سوراخ ہوگا تو نکلیں گے اور چھلانگیں لگاتے ہوئے فلسطین اور دریائے اس کو بحیرہ طبریہ تک پہنچیں گے۔ اس درمیان بہرحال یہ بھی ہے حدیث، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے اور اٹھے آپ تو گھبرائے ہوئے اٹھے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا۔ کہ للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ویل ہو اس شر کے اندر وہ پڑھنے والے ہیں جو قریب آ چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج ماجوج ہکذا وعقد 90، یہ 90 کا عقد ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے دن یاجوج ماجوج کے ردم میں سے اتنا کھل چکا ہے، اب وہ نکلیں گے تو اب ظاہر بات ہے۔ بہرحال لیکن اللہ کی قدرت سے ابھی تک نہیں نکلے ہیں، وہ نکلیں گے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ سب فساد مچائیں گے۔ اس سے پہلے اللہم صلی علی محمد، دجال نکلے گا سب سے پہلے، بڑے علامات میں سے دجال نکلے گا، اور دابت الارض صفا سے، پھر دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتارے گا باب اللد پر، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اس درمیان وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور جہاں پہنچیں گے سب کو کھیتی ہو، باغیچے ہوں، آدمی ہوں، جانور ہوں، سب کو ہلاک کرتے جائیں گے کھاتے پیتے، یہاں تک کہ بحیرہ طبریہ میں پہنچیں گے، تمام پانی خشک ہو جائے گا، پی لیں گے۔ پھر اس کے بعد لوگ آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لفظ جو حدیث میں آتا ہے یستغیثون، مجھے یاد آتا ہے کہ گویا مدد طلب کریں گے، یہ نہیں کہ اللہ سے جس طرح مدد طلب کی جاتی، یعنی آپ کچھ کر سکتے ہو تو کریں، بہت ان کے شر بڑھ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیڑا بھیجے گا ان کے لیے طاعون کی شکل میں، نغف کے نام سے، اور وہ کیڑے سب کو فرسا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب شکار ہو گئے، مارے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، اور وہ مر کر کے پھر پورے طور پر ختم ہو جائیں گے، اور پوری دنیا ان کے زہم یا ان کے بدبو سے پریشان ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تیز پانی بھیجے گا اور سب کو بہا لے جا کر کے سمندر میں ڈال دے گا، اور پھر زمین کالزلفہ، آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کیا تھا، گویا عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے وہ یا اسی زمانے میں نکلیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فساد مچائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قطعا نہیں ہوا، اسی طرح جد دجال کا ظہور نہیں ہوا،
تو لوگوں کا کہنا کہ نہیں یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ زیادہ تفصیل اگر ہے تو کچھ کتابیں ایسی ابن کثیر کی جو نہایا ہے اس میں دیکھا، نہایا یعنی بدایہ و نہایا، بدایہ معنی پیدائش خلق سے لے کر کے پھر آخری قیامت تک کے حالات پر جو کتاب لکھی انہوں نے اپنی تاریخ، اس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑا سا تفصیل ہے۔ داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ داڑھی کے بارے میں کتنی تاکید ہے آپ جانتے ہیں، بڑھانے کی۔ آف اللحا، آفا کہتے ہیں، آفا یوفی، کھیتی کو کاٹا نہ جائے، اس کو مختصر نہ کیا جائے تو اس کا نام ہے آفا، آفو اللحا، گویا بال کو چھوڑ دو، جس طرح کہ کھیتی کو نہیں کاٹا جاتا گھاس پر، اس کو اسی طرح چھوڑ دو، آف اللحا۔ اوفو اللحا، اوفو کے معنی ایفا، پورے طور پر داڑھی کو رکھو، اوفو اللحا۔ وفرو اللحا، زیادہ سے زیادہ رکھو، اوفو وفرو، ارخو اللحا، داڑھی کو لٹکا دو۔ اب جو لوگ تھوڑا سا آج کل جو مشینیں چلی ہیں اس سے 1 نمبر 2 نمبر پہ چلاتے ہیں تو داڑھی لٹکتی نہیں ہے، یہ پورے طور پر غلط ہے۔ حلق تو بہرحال حرام ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں پورے طور پر، لیکن اس میں اس کی مقدار زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے کچھ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ کبھی داڑھی کو مٹھی کے نیچے سے پکڑتے تھے، ٹھوڑی کے نیچے، نہ کہ اوپر سے پکڑ کر کے کاٹ، یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے پکڑ کر کے مٹھی کے نیچے سے کاٹ دیتے تھے۔ بعض علماء نے اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت دے، بہت بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے بڑھ کر کے داڑھی رکھنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام وغیرہ میں سے کسی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ اپنی داڑھی کو چھوتے تھے کسی یعنی بری نیت سے، کاٹنے کی نیت سے، جتنی بڑی ہو قطعاً وہ نیچے مٹھی سے نیچے بڑی رہتی رہی ہوگی بہرحال، لیکن بعض صحابہ سے جب ثابت ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نوجوان اگر صرف اتنا ہی رکھ رہے ہیں تو بہت بڑی غنیمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس سے اور آگے بڑھا لیں انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے کہا کم سے کم، کیا لفظ آپ نے، یہ داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ کم سے کم مٹھی سے، ٹھوڑی کے نیچے سے پکڑیں آپ، اس کے نیچے اگر کاٹ لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمارے صحابہ کرام چونکہ گمراہ نہیں تھے اس وجہ سے اللہ معاف کرے گا، لیکن دیکھا جائے کہ اکثر صحابہ یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ کچھ سعودی علماء کو دیکھتا ہوں وہ کٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، سعودی علماء ہو، غیر سعودی ہوں، پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، اور کہیں کے مصری ہوں، مصری تو بیچارے اللہ اکبر، وہ تو مڑتے اور کہتے ہیں یہ یہودیوں کی نشانی ہے، اس قدر دین کو بدلا جا چکا ہے، اللہ اکبر۔ جی تو بہرحال وہ حجت نہیں ہے، سعودی ہوں یا غیر سعودی، آپ دیکھیں گے جو علماء ہیں وہ اچھے بڑے علماء وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تفصیل مطلوب ہے۔ موبائل فون اور اجہزہ الیکٹرانک آلات کے ذریعے تصویر بنانے کا کیا حکم ہے؟ تصویر کسی بھی شکل میں کسی جاندار کی تصویر یہ جائز نہیں ہے، ہاتھ سے بنائیں یا پیر سے بنائیں یا جیسے بھی بنائیں یا کسی آلے سے بنائیں، وہ جائز نہیں۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا، کوئی آدمی تھا کہتا تھا ہماری روزی، یعنی گویا مسلمان ہونے سے پہلے اس سے روزی کماتا تھا، تو کہا ہماری روزی کی بنیاد کی تصویر بنا کے بیچنے پر ہے، تو کہا کہ یہ سمندر اور پہاڑ وغیرہ کی تصویر بنا کر کے اس سے روزی کماؤ، لیکن جاندار کی روزی نہیں، جاندار کی کا فوٹو نہیں۔ اب اگر کوئی شخص حرم پاک کعبہ شریف کا فوٹو بنا رہا ہے تو ایسی شکل میں بنائے جس میں آدمیوں کی شکل نہ ہو، بے شک جائز ہے، مسجد کا ہو کہ حرم پاک کا ہو پورے یا کعبہ شریف کا ہو، لیکن کوئی کہے کہ نہیں موبائل فون یہ اصل فوٹو نہیں ہے، یا یہ کہ ٹیلی ویژن پر جو فوٹو آتا ہے وہ فوٹو نہیں، سب فوٹو ہے، بلکہ آج کل جو ٹیلی ویژن وغیرہ پہ آتے ہیں وہ تو اور ہی سبب فتنہ ہے، فوٹو جو ہے سبب فتنہ ہونے کی بنا پر فوٹو سے منع کیا گیا پرانے زمانے سے، تو وہ مزید یعنی ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے سے یا موبائل فون سے متحرک فوٹو جو لیا جاتا ہے وہ اور ہی زیادہ
سبب فتنہ ہے۔ اس وجہ سے ایک انسان جو اپنے دین کو میلا نہیں کرنا چاہتا ہے، صاف رکھنا چاہتا ہے، انشاءاللہ اس کو چاہیے کہ ان سب یعنی کم عقلی کی چیزوں سے دور رہے۔ فوٹو بنا کر کے کیا کرے گا، رکھ کر کے بیکار میں خوش ہو دے گا۔ تم قرآن کا ذکر کر، قرآن کی تلاوت کر کے خوش ہو رہو، اللہ کا ذکر کر کے خوش ہو رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوش ہو رہو۔ اور یہ سب چیزیں بہرحال ایک خفت عقل کی دلیل ہیں، ہم یہی کہیں گے۔ منہج کیا ہے اور کیا کیوں ضروری ہے؟ منہج مستقیم ضروری ہے، ہر منہج ضروری نہیں ہے۔ منہج کہتے ہیں نہج ینہج مانے چلا، کسی راستے پر چلنے کو منہج اس راستے کو کہتے ہیں۔ میم نون یہ اس میں ظرف ہے، نہج ینہج کسی خاص راستے پر چلنا۔ تو منہج مانے چلنے کی جگہ یا تمسک کی جگہ یا اس پر عمل کرنے کی جگہ۔ تو منہج جیسے ہوتا ہے ایک بدعتی شخص کا منہج ہے، اور ایک موحد اور سلفی شخص کا طریقہ ہے۔ اس میں دیکھنا ہوگا کہ کس کا طریقہ قرآن اور سنت کے منہج پر ہے۔ منہج کتاب و سنت، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور طریقے عمل بنایا ہے۔ تو منہج جو ہے وہ قرآن و حدیث کا منہج ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین جن کو اللہ تعالیٰ نے اس منہج پر جو خالص اتباع سنت پر مبنی ہے چلنے کی توفیق دی، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقیناً اپنے ماحول دیکھ کر کے بیمار، جس طرح لوگوں کو بیمار دیکھ کر کے حکم ہے، میں بار بار اس کو کہتا ہوں، اذا رأیتم مبتلا فقولوا الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاک ومما ابتلاہ، جب کسی میں مبتلا مرض کو دیکھو تو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں اس سے پناہ دی ہے۔ اب ایک انسان سبحان اللہ، یعنی اگر بڑے سے بڑا آدمی جو فلسفہ کا عالم ہے یا کیمسٹری کا عالم ہے یا اور کسی چیز کا بڑے سے بڑا عالم ہے، اگر وہ گائے کا پیشاب پی رہا ہے اور گائے کی پوجا کر رہا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ آخر یہ پڑھائی، یہ لکھائی جس میں عقلی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل ہوتا ہے، اور قرآن عین عقل اور سنت شریعت حقہ جو ہے اس عین عقل کے مطابق ہے، تو پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یقیناً ہدایت اللہ کے رات میں ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھ نابینا نہیں ہوتی، وہ دل میں جو سینوں میں جو دل ہوتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ ورنہ چاہیے اس کو کہ جو پوری دنیا کو اپنے معلومات میں رکھتا ہے وہ اس کے بارے میں سوچے کہ یہ گائے کی پوجا، پتھر کی پوجا، لنگ کی پوجا، یہ سب غیر عقلی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے، اللہ کی طرف سے ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا ایسے۔ تو ایسے میں ہم الحمدللہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے قرآن اور سنت کی، اور دین وہی ہے جو پیارے رسول لے کے آئے، اور اس میں نہ کسی کی تقلید پر ہمیں تعصب ہے اور نہ کسی غیر شرعی طریقے پر ہمارا عمل ہے، نہ نقش بندی ہم ہیں، نہ چشتی ہے، نہ قادری ہیں۔ ہم علماء کو بھی مخاطب کر کے کہیں گے کہ عقل سے کام لیں۔ یقیناً بڑی بے عقلی کی بات کر رہے ہیں جو لوگ صحیح سنت رسول کو، پیارے رسول سے لیے جانے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں سے ہٹ کر کے اور پھر پیارے رسول کے عقیدے کو چھوڑ کر کے دوسروں کی طرف منسوب عقیدے کو لیتے ہیں۔ واقعی بڑے رونے کی بات ہے کہ علماء آخر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا حنفی ہوں یا بریلوی ہوں یا قادیانی ہوں یا شیعہ ہوں یا اہل حدیث ہوں۔ ان کو چاہیے اسی طرح اخلاق اور اعمال و معاملات میں بھی چاہیے کہ ہم پورے طور پر صحیح دین کے ترجمان رہیں۔ تو علماء کے اوپر ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے بہت کچھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ کل پرسوں ہمارے پاس آئے بیچارے، یہاں ہندوستان میں نو مسلم تھے، اور وہ وہاں اچھے کلب وغیرہ میں لوگوں کو
ورزش وغیرہ کراتے تھے، بہت ماہر ہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، پھر یہاں آئے اور ریاض میں کافی ان کی تنخواہ تھی، لیکن مکے کی محبت میں چھوڑ کر کے یہاں آئے، ملاقات ہوئی، تو الحمدللہ اللہ نے جس طرح ان کو توفیق دی، اسی طرح وہ شخص بہت ہی حریص ہے صحیح دین کی معلومات میں، اور اچھے سے اچھے بڑے بڑے علماء سے باتیں کر چکا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ ہم نے جب اسی عام لباس میں ان سے جا کر کے کچھ کہا، تو خاص طور پہ ہمارے جماعت تبلیغی کے لوگ وہ ان پر کچھ کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ہاں وہ ادھر ادھر سر ہلاتے ہیں، اور ذکر اس طرح کا پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک عالم کو بلایا جس نے 4 چلہ کر رکھا تھا، کوئی آدمی تھا ان کا تو 4 چلہ کرنے کے بعد عالم ہو ہی جاتا ہے، کوئی بھی ہو۔ تو جب بات کرنے لگا تو کہتا ہے کہ تم تو وہابی ہو گئے۔ جب اور مزید بات کر کہا وہابی کا معنی کیا ہے؟ اللہ، وہاب اللہ ہے، سب کچھ جب منقطع الحجہ ہو گیا تو کہتا ہے چھوڑو، یہ وہابی آدمی ہے، اس سے بات کرنا جائز نہیں ہم لوگوں کے لیے۔ تو اس طرح کی بات ہے۔ ایک عام الحمدللہ سلفی آدمی، عام آدمی، بڑے سے بڑے ان کے علماء کو، ان علماء سے 2 باتیں کر کے غالب ہو سکتا ہے، کیونکہ پیارے رسول نے اس کی خوشخبری دی، لا تزال طائفة من امتی ظاہرۃ علی الحق لا یضرهم من خذلهم، حق کی بنا پر وہ غالب آئیں گے۔ بہرحال کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ تو منہج یہ ہے، صحیح منہج، صحیح طریقہ، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ پیارے رسول نے وہ منہج بتایا، آپ نے لکیر کھینچی، بڑی لکیر، پھر دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں، بڑی لکیر پر انگلی مبارک رکھ کر کے آپ نے کہا ان ھذا، آیت کو اس پر فٹ کیا اور اس منہج کو واضح کیا، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، جو چھوٹے راستے یا چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں، ان کی اتباع نہ کرو، ان پر نہ چلو، ورنہ تم فرقوں میں ہو جائے گے۔ کیا یہ مذاہب اور اسی طرح مسالک، اسی طرح نسبتیں جو ہیں تصوف وغیرہ کی، کیا یہ مختلف طور پر مختلف پگڈنڈیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ مختلف راستے نہیں ہیں؟ تو اگر ہیں تو بے شک اختلاف جو کچھ ہو رہا ہے ایک دوسرے سے، وہ واضح ہے، ان کی بنا پر تفرقہ بازی مسلمانوں کے اندر ہے اور رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اللہ المستعان۔ تو منہج جو ہے صحیح منہج صراط مستقیم کا، کسی آدمی کی طریقے کو آپ منہج کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح منہج جو ہے صحابہ کرام نے پیارے رسول سے کیا چیز سیکھی، وہی صحابہ کرام کا طریقہ عمل، طریقہ عقیدہ، طریقہ تصوف یا طریقہ تزکیہ۔ تصوف کا نام ایک بدعتی نام ہے، طریقہ تزکیہ کہیے، وہی طریقہ منہج صحیح ہے اور صراط مستقیم کا ترجمان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لاتے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر اس سے وہ پیٹ پھیر رہے ہیں، فَهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف اور فرقہ بازی میں آئیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو اگر وہ صحابہ کرام کے طریقے کے علاوہ کسی طریقے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزاد پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجبور پیدا نہیں کیا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جانے دیں گے جدھر جائے گا، جس طرح منہ پھیرے اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں ہم داخل کریں۔ اس وجہ سے بھائیوں، چند دن کی زندگی ہے، اس میں پیچھے مڑ کر کے باپ دادا کو دیکھنا یا دائیں بائیں اپنے علماء کو دیکھنا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء، اصل میں علماء کی تربیت ہی غلط ہوتی ہے، تبھی جا کر کے وہ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں۔ یہ اس کو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے شرماتے نہیں یا ڈر نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب عالم کو سکھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہاتھ اللہ کے نہیں ہے اور اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، شبہ کی بنا پر۔ اس وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں علماء،
یہ ایک شبہ ہے کہ وہ ماکو بینما کنتم، لیکن یقیناً یہ صحابہ کے طریقے فہم کے خلاف ہے۔ بہرحال تو صحیح منہج کی تلاش کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔ عید میلاد کی مبارکبادی کے جواب میں ہم کس طرح دیں؟ کچھ بھی نہ دیں اور کہیں کہ بھائی اس کا جواب یہ دیں کہ بھائی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کے مبارکبادی میں رکھے، اور اللہ تعالی صلاۃ و صیام کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ عید میلاد النبی یہ بدعت ہے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ کھل کر کے نہیں کہیں گے تو پھر کس دن کے لیے چھپا کر کے دعوت تبلیغ کو رکھیں گے، صحیح دعوت کو؟ جی، بچوں کے کپڑے جس میں کارٹون جانوروں کی صورت، مشکل یہ ہے کہ ہر چیز اونٹتے ریکان کون کل سیدھی، ہر چیز میں ہم دشمنوں کی تقلید کرنے لگے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہ چین ہی سے آیا ہو، اب انڈیا پاکستان میں بھی مسلمان بھی اس طرح کی چیز بناتے ہیں تاکہ ان کی دکان چلے۔ بے شک جانوروں کی یا بچوں کا کپڑا ہو یا کچھ بھی ہو، چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے ہم اسلام کے امور پہ چلائیں، جس طرح بچپن ہی سے ان کو ہم زبان کھلے اللہ سکھائیں، لا الہ الا اللہ سکھائیں، بسم اللہ سکھائیں، کھانے کے وقت کہیں کہ بسم اللہ، سم اللہ یا غلام، یہ سب کہیں۔ اسی طرح ہم بچپن سے ان سب چیزوں سے نفرت ان کو دلائیں۔ اگر آپ اچھا اسی طرح بچیاں خاص طور پہ سبحان اللہ، اب ایک بچہ ہے، ایک بچی لڑکا ہے، لڑکی ہے۔ لڑکا تو لمبا کرتا، لمبا پیجامہ اور دو آستین لمبی پہنے ہوئے ہے، بلاؤز یا کرتا، اور وہیں لڑکی آ رہی ہے تو کندھے سے کٹا ہوا، آستین نہیں ہے، اور وہ بھی چھوٹا اور تنگ پیجامہ، اللہ المستعان۔ یہ سب چیزیں ہماری بری تربیت کے نتائج میں ہیں، ہمیں بچپن سے ان سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہی بچی بڑی ہوگی، اگر 6 سال کی ہوگی تو شاید قبول نہ کرے، 7 سال کی ہوگی تو پھر آپ پردہ کرنا چاہیں گے، قبول نہیں کرے گی۔ تو ظاہر بات ہے بچپن ہی سے آپ نے اس کو آزاد چھوڑا، تو ہمیں آواز سننے کے لائق اچھا ہوا تو اس کو نیک آواز سنائیں، نہ کہ گانے اور بجانے کی آواز سنائیں۔ اسی طرح اس کو اس کے کپڑے شرعی طور پر ہونے کی عادت ڈالیں۔ یہ سب چیزیں بچپن ہی سے ان کو سکھائیں، انشاءاللہ وہ پکڑیں گے۔ ماں باپ یہ قدوہ ہوتے ہیں، اور بیٹا ماں باپ کو اپنا قدوہ سمجھتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اجتماعی یا انفرادی دعا کرنا کیسا ہے؟ انفرادی دعا کی سنت پیارے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ صحابی دفن ہو گئے تو پیارے رسول نے فرمایا اسألوا لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی طلب کرو اس کے لیے، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی ابھی جب نکل جائیں گے تو فرشتے آئیں گے اور اس سے من ربک ما دینک من نبیک کا سوال کریں گے۔ تو انفرادی دعا۔ اجتماعی دعا کبھی ایسا اگر ہے کوئی شخص دعا کر رہا ہے اور سب آمین کہہ رہے ہیں تو اس طرح کی عام چیزیں عمومی طور پر تو جائز کہا جائے گا، لیکن ایسے موقع پر اس چیز کا ایجاد صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک ان کے لیے اپنے دل میں انفرادی طور پر دعا کرے، یہی صحیح ہے۔ اجتماعی دعا کی شرعیت سنت میں نہیں ہے اس قبر کے اوپر۔ البتہ عام کہیں جگہ ہو تو ایک آدمی دعا کرے جس طرح قنوت میں ہوتا ہے اور باقی آمین کہیں تو انشاءاللہ جائز ہوگا، لیکن ایسے موقع پر یہاں ایجاد کرنا جہاں کی پیارے رسول کی ایک سنت واقع طور پر ہمارے سامنے ہے، واضح طور پر، اس کو چھوڑ کر کے ہم اجتماعی دعا کی شکل بنائیں، نہیں صحیح ہے۔ شیخ میرا کام سوال ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں؟ اس کے لیے آپ الحمدللہ وہی کریں بھائی، بچپن ہی سے ان کو ایسی جگہ پہ رکھیں، ایسے آلات ان کو کھیلنے کودنے کے دیں جس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو شرعی طور پر، یعنی جانوروں کے فوٹو نہ ہو یا جانوروں کی آواز نہ ہو، جانور بنے ہوں اور چیخ رہے ہوں، چل رہے ہوں۔ ہاں بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، جانوروں کے لیے یا کھیلنے کے لیے، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا کہ وہ گھوڑے کو
کی شکل بنی ہوئی تھی، اس میں پر بھی تھا، اس حد تک جائز کہا جائے گا، لیکن بڑے ہونے کے بعد پھر اس سے ان کو نفرت دلانی ہے تاکہ وہ اس کو ہاتھ سے بنائیں یا اس کو الماری میں اس کی تکریم کے ساتھ رکھیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کھیل کر کے جس طرح جس کو کہتے ہیں مہان ہو، وہ ادھر ادھر پھینکی جا رہی ہو کہیں بھی ہو، تو اس طرح کے کھلونے بچوں کے لیے جائز ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے۔ بڑے ہونے کے بعد اتنے بڑے 7 سال کے ہو جاتے تھے تب بھی اس قسم کے کھلونے جو ہے روئی وغیرہ کے یا کپڑے کے بنا کر کے ان کو دیتے تھے، اور روزے کی رکھاتے تھے، روزے کی حالت میں جب روتے بھوک سے تو ان کو کھلونے دے دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو اگرچہ جانور کی شکل کے ہوں بنا کر کے بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر بڑے ہو کر کے اور اس طرح کی فنکاری اس میں بہت سے لوگ سکھاتے ہیں کہ بناؤ شکل فوٹو، یہ سب اس سے بلا تعلق کرنا چاہیے آگے چل کر کے۔ اور بچوں کی دلچسپی کے لیے اگر ہم ان کو غیر جاندار کی تصویر بنانے کو کہیں تو کچھ ایسی تصویر جو دین سے بہت بہتر ہے، دین سے تعلق رکھتا ہے، نماز کعبہ شریف کا فوٹو بنائیں، یا اپنے اسکول کا فوٹو بنائیں، یا اسکول میں اس طرح کی چیزیں جیسے بلیک بورڈ ہوتا ہے اس پہ لکھ کر کے، یہ سب چیزیں ان کی دلچسپی کی بنائی جا سکتی ہیں انشاءاللہ۔ سوالات: عمر 27 سال ہو گئے، والدین شادی نہیں کرا رہے ہیں، اگر میں کسی لڑکی کو پسند کروں، عمر 27 سال ہو گئی اور والدین شادی نہیں کرا رہے ہیں، کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کریں، بالغ ہو گئے، آپ پیسے اکٹھا کریں، لگتا ہے کہ آپ سست ہیں، آپ کماتے نہیں ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہوں گے تو والدین کہاں سے خرچ کریں؟ ہاں کچھ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ والدین کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بڑا لڑکا ہے، اگر شادی کر لے گا تو خرچ اس میں خرچ لگے گا، اور چھوٹے بچوں کے پڑھانے اور یہ اس میں خلل پڑے گا، اس طرح باتیں سننے میں آئی ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ یہ گناہ نہ لیں، جب بچہ بڑا ہو گیا اگر ان کے پاس اللہ نے توفیق دی ہے تو مدد کر دیں، اور وہ شادی کر کے اپنے نفس کی حفاظت کر لے۔ اور روکنا شادی سے والدین کا، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اگر میں کسی لڑکی کو پسند کر کے شادی کر لوں، دیکھیے یہاں والدین، پوری تفصیل تو آپ نے بتائی نہیں ہے، والدین روک سکتے ہیں آپ کو، اگر آپ کسی آزاد لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو روکنے کا حق ہے، والدین کو روکنے کا حق ہے، لیکن اگر آپ ان کی مرضی سے نیک عورت کو لائیں اور ان کے سامنے پیش کریں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شادی نہیں کرنا ہے تم کو، تو ان کی غلطی، آپ ان کی رضامندی کے بغیر اگر اللہ نے توفیق دی اپنا خرچ کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں، بلکہ کر لینا واجب ہوگا۔ یہاں ماں باپ کی بات بھی واجب ہے، اس ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، لیکن رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اسی معنی میں ہو جائے گی ان کی اطاعت کی، آپ اللہ کی معصیت کر کے ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آگے پیچھے معنی نہیں ہے تو والدین ناراض بھی ہوں آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن والدین کا حق یا والدین کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ اور والدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو شادی کر لیا تو گھر میں داخل مت ہونا۔ بہرحال اگر ہم ان کے سامنے ہوتے تو ان کو سمجھاتے، تھوڑا سا ہماری بات ان کو پہنچے کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے، بلکہ بچے کو ہمت افزائی کرے، تمام بچوں کی، بڑا ہو 20 سال کا ہو شادی کر لے تو افضل ہے۔ ایسے آپ مجھے اور میرے والدین کو کیا نصیحت کریں؟ ہم نصیحت کریں گے کہ آپ اگر کوئی نیک لڑکی مل رہی ہے، نہ کہ آپ کسی غلط چلن کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو والدین کو حق ہے، بلکہ خاندان کے لوگوں کو بھی حق ہے کہ روکیں آپ کو۔ پورے خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حق قرابت، تو وہ سب بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسی لڑکی شادی نہ کرو، ہم سب کی بے عزتی اور ہم سب کی حق ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ والدین سے شادی کرنے کا
کی اجازت دیں، اگر دے رہے نہیں تو پھر آپ بغیر اجازت کے بھی شادی کر لیں، اور والدین کو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، بچے کی مدد کریں۔ مجھے طہارت حاصل ہونے کے بعد سفید پانی یا مٹیالہ پانی یا پیلا پانی آتا ہے۔ سفید پانی، مٹیالہ پانی یا سفید پانی پیشاب ہوگا، مٹیالہ پانی ودی ہوگا، پیلا پانی یہ بھی بیماری ہے۔ تو آپ کی یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے، آپ علاج کریں انشاءاللہ۔ اور شاید شادی نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب بیماریاں ہو جاتی ہیں، وقت گزر رہا ہے، آپ شادی کرنے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے لیے اس گندگی کو نکلنا ضروری ہے؟ جی ہاں، آپ اگر پیشاب کرنے کے بعد فوری طور پر پھر نکل رہا ہے، نہیں رک رہا ہے، تو آپ کے لیے حق ہے، یا جس طرح کسی شخص کو مسلسل پیشاب کی شکایت، پیشاب آنے کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسے کپڑے یا پمپیر وغیرہ پہن کر کے پیشاب پخانے کے بعد اور وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وقت کی نماز پڑھے، سنت نفل، اور پھر قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اگرچہ نکلتا رہے یہ پانی یا قطرات پیشاب کے۔ جب عصر کا وقت آئے تو پھر دوسرا عمل کریں، جو پرانا کپڑا ہے اس کو بدل کر کے اور عروض مخصوص کو دھو کر کے پھر اس کے بعد آپ نیا پمپیر لگا کر کے پھر عصر کے لیے وضو کریں، عصر کی صلاۃ، اس کے بعد آپ قرآن مغرب تک پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وقت نیا عمل گندگی نکلنا۔ اگر وہ شلوار میں لگی ہو تو شلوار بدلنا ہوگا، یا اپنا چٹکی سے پکڑ کر کے دھو لیں۔ بھیگے ہوئے شلوار میں صلاۃ پڑھنی جائز ہے، یا ہر نماز کے لیے صاف شلوار، جی ہاں، بہرحال اس سے پاک ہونا چاہیے، چاہے دھلا ہو فوراً دھو لیں، یا یہ کہ دھونے کے بعد بھی جب نکلتا رہتا ہے تو اس کے لیے احتیاط کرنا ہے۔ اگر کٹوں میں سفید پانی یا مٹیالے پانی یا پیلے پانی کی گندگی لگی ہو تو قرآن مجید پکڑ سکتے ہیں نہیں۔ میرا علاج چل رہا ہے ہومیوپیتھک کا، اس میں دوا پینے کے بعد 30 منٹ تک کھانا پینا منع ہے، اور دوا کی تھوڑی سی بو آتی ہے، دوا کھانے کے بعد وہ بو منہ سے بھی آتی ہے، چونکہ ہومیوپیتھک میں الکوہل ہوتا ہے۔ کیا اس دوا کو پینے کے بعد نماز قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ آپ بہرحال الکوہل کا ایک مسئلہ ہے، اور بعض علماء نے اس کو اجازت دی ہے۔ میں نے بھی اس میں تتبع کیا، تو میں نے سوال کیا ایک کینیڈا کے ایک پاکستانی حکیم ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر، ان سے جب میں نے ذکر کیا تو کہا کہ یہ الکوہل نشے والی الکوہل نہیں ہوتی ہے، صرف ایسی ہوتی ہے جو دوا کو خراب نہیں ہونے دیتی۔ اگر اس حقیقت ہے تو اس میں شبہ ہی نہیں، لیکن اگر الکوہل ہے تو تھوڑا الکوہل بھی حرام ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ اور اگر مجبوری ہے تو آپ دوا پینے کے بعد بدبو کی شکل میں آپ اس کو کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا سونف وغیرہ لے لیں، 2-4 دانے ہی، تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم صحیح مسائل پر عمل کر سکیں، صحیح مسائل جانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امان اللہ، شکریہ آپ لوگوں کا، آج کا دن تو پورا سوال پہ چلا گیا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ۔ السلام جزاکم علیکم۔ اللہ، بارک اللہ فیک۔